تھی۔ آپ کے والد ماجد ایسے تھے، جب مائیں اچھی ہوتی ہیں، باپ اچھے ہوتے ہیں، اس کی گود کا بچہ پلنے والا بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وقت کا قطب ہوتا ہے، وقت کا ابدال ہوتا ہے۔ اے حوا کی بیٹیوں، اے فاطمہ کی کنیزاؤں، سنو آگے بڑھ کے اور سنو۔ شاید ایک پیر کا نام تم نے اور سنا ہوگا، وہ پیر کا نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ لقب کیا ہے؟ گنج شکر، اور گنج کے معنی خزانے کے ہیں، شکر کے معنی چینی کے ہیں۔ یہ لقب اور یہ ٹائٹل پڑا کیوں؟ اتفاق کی بات کہ ایک دن آپ اپنے کچھ مریدین کے حلقے میں بیٹھے تھے، دو سائل دو فقیر آئے اور انہوں نے دریافت کیا حضرت کوئی چیز دے دیں۔ حضرت کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت نے دو مٹھی بالو اٹھائی اور اٹھا کر فقیر کے جھولی میں رکھ دیا۔ ایک فقیر تو لے لیا، دوسرا فقیر کہنے لگا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، آپ کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ اللہ کے واسطے۔ لیکن اس فقیر کو کیا پتا اللہ والوں کی نظر کتنی دور ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہاں کرامت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ وہ فقیر سمجھ نہ سکا، ایک فقیر تو لے لیا، 40 قدم چلتا ہے اور چلنے کے بعد دیکھتا کیا ہے، وہ مٹی جو دو مٹھی بھر رکھی گئی تھی وہ مٹی چینی میں بدل گئی۔ دوسرا فقیر ہانپتا کانپتا کیا نہ کرتا، آتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے بھی دو تین مٹھی بالو دے دیجئے تاکہ مجھے بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ پھر حضرت نے کہا جو وقت گزر گیا، گزرا ہوا وقت لوٹ کے نہیں آتا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ ایک دن دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، تم شادی کر لیتے ہو، ماں کو دھکے مار کے نکالتے ہو، لیکن قربان جاؤ پیرانے پیر، لیکن قربان جاؤ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ پر حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر آنے میں تاخیر کر گئے۔ ان کی ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، آج آنے میں بڑی تاخیر کیے، اتنے لیٹ سے آئے، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں اتنی تاخیر ہوئی؟ ماں ہوتی ہے، ماں کا دل پگھل جاتا ہے۔ بچہ جب تک گھر نہیں آتا چجائے کہ بیوی کا دل بھی پگھلتا ہے، لیکن کچھ مطلب کی خاطر بھی پگھلا کرتا ہے۔ لیکن ماں کوئی مطلب کی خاطر اس کا دل نہیں پگھلتا، بلکہ اس کی محبت میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سچی محبت ہوتی ہے۔ ماں کے ممتا کا عالم دیکھو۔ ماں نے وقت کے پیر سے پوچھا بیٹا کیوں تاخیر ہوئی؟ بیٹا کہنے لگا امی جان باہر میرے بارے میں چرچے ہیں، جو کوئی مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگتا ہے۔ ماں حیران ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، اور ماں نے کہا بیٹا سنو، یہ جو تمہیں کوئی کلمہ پڑھتا ہے دیکھ کر جو اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اس میں تمہاری کوئی کمالیت نہیں ہے بلکہ میری کمالیت ہے۔ نوجوان ساتھیوں اللہ کے واسطے بات نہ کرو، اللہ کے واسطے بات نہ کرو۔ میری عزت دار ماں بہنوں کان کھول کے سنو، میں بتا یہ رہا ہوں تم پہلے کیا تھے اور تمہارے بچے کیسے تھے۔ تم بگڑے، تمہارے گود کے بچے بگڑ گئے۔ ہاں میں بتا یہ رہا تھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا بیٹا جو کوئی تمہیں دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، اس میں تمہاری کوئی کمالیت نہیں ہے بلکہ میری کمالیت ہے۔ اب بیٹا پریشان ہوا، کہا امی جان میری کرامت ہے اور مجھے کوئی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں آپ کی کیا کمالیت ہو سکتی ہے؟ اللہ والوں کی مائیں بھی اللہ والیاں ہوا کرتی ہیں۔ قربان جاؤ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ پر انہوں نے کہا بیٹا سنو، کان کھول کر سنو اور امت کے لوگوں کو بتا دینا، سنو کان کھول کر سنو۔ جب تم میرے پیٹ میں تھے، جب سے تم میرے پیٹ میں آئے، میرے پیٹ میں آنے کے بعد میں ہمیشہ ڈرتی تھی اگر کسی کی غیبت کروں گی پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اگر کسی کی غیبت سنوں گی کہ اس پیٹ پہ پلنے والے بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اگر کسی سے گالی گلوچ کروں گی میرے پیٹ میں یہ جو بچہ پل رہا ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ہاں بیٹا سنو، یقین جانو بیٹا میں کوئی حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھتی تھی، صرف اس لیے حالانکہ ایک نہیں 2 دن مجھے روزہ رکھنے پڑے، میں نے پانی پی کر روزہ رکھا، لیکن بیٹا تم میرے خونے جگر کو چاٹتے رہے، پیتے رہے، لیکن میں نے یہ محسوس کرا اگر میں حرام لقمے سے اپنی پرورش کروں گی تو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے جو میرے خونے جگر کو پی
کر اپنی پرورش کر رہا ہے، میرے پیٹ پہ پلنے والے بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ بیٹا میں صرف یہ ڈرتی رہی اور اس ڈر کے خاطر آج تک میں نے کسی کی نہ غیبت سنی نہ کسی کی غیبت کری، یہاں تک کہ کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہ دیا۔ اور ہاں بیٹا اور آگے سنو، جب تم پیدا ہوئے ہر ماں بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کو گود لیتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے، لاڈ نچھاور کرتی ہے۔ لیکن بیٹا سنو جب تم پیدا ہوئے میں اللہ کے آگے شکر گزار ہوئی، اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ تو نے مجھے بچہ بیٹا دیا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو اتنا اچھا کردار دینا، اتنا بڑا اللہ والا بنانا، جو میرے بچے کو دیکھے تو مجھے کلمے کی توفیق دے دینا۔ اے میرا بیٹا جب تجھے میں دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتی تھی اور نفل پڑھنے کے بعد تجھے دودھ پلاتی تھی۔ حالانکہ تو روتا تھا، تو چیختا تھا، لیکن میں اس کی فکر نہ کرتی تھی، صرف اس لیے کہ تجھے اگر اس طرح پرورش کروں گی تو تو وقت کا قطب بنے گا، وقت کا ابدال بنے گا۔ اور بیٹا تیسری بات سنو، آج بھی تمہاری یہ بڑھیا ماں، آج بھی تمہاری یہ بوڑھی ماں آنکھ سے نابینا ہو چکی، آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، پیر کمزور ہو گئے، لیکن رات تہجد کے لیے کھڑی رہتی ہے، مصلی پہ کھڑی رہتی ہے، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، میرا دامن گناہوں سے بھرا ہے، لیکن میرے اس بچے کو تو وقت کا قطب بنا دینا، وقت کا ابدال بنا دینا، صحابہ کی غلامی عطا کرنا، اور میرا یہ بچہ جہاں جائے سارے لوگوں کو کلمے کی توفیق دے دینا۔ بیٹا ماں کے قدموں میں گر گیا اور شکرانے کے طور پہ ماں کے آگے ماں کے قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگا، امی جان آج سمجھ آئی ہے، کوئی بچہ اگر وقت کا قطب بنتا ہے، کوئی بچہ اگر وقت کا سپر پاور بنتا ہے، بڑا پاورفل بنتا ہے، اس میں سب سے بڑا رول اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، حوا کی بیٹیوں، فاطمہ کی کنیزاؤں، اگر آج بھی چاہتے ہو کہ تمہاری گود سے وقت کا کوئی قطب بنے، وقت کا کوئی ابدال بنے، وقت کا سلف صالحین بنے، مدبرین مفکرین بنے، مصنفین مرتبین بنے، وقت کا کوئی سپر پاور بنے، وقت کا کوئی مجاہد آزادی بنے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی محمود غزنوی پیدا ہو، کوئی قاسم نانوتوی پیدا ہو، تم ہی وہ مقدس خاتون ہو، تم ہی وہ مبارک عورت ہو جس نے اپنی گود سے وقت کے قطب کو جنم دیا ہے۔ پیران پیر عبد القادر کو جنم دینے والی تمہاری مقدس ذات ہے، تمہیں نہیں معلوم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو جنم دینے والی ذات بھی تمہاری ہے۔ تم مقدس تھے، تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کری، شرمگاہوں کی حفاظت کری، تم نے اپنے پیٹ کی اور پیٹ کی حفاظت کری، تم حیادار تھی، تم فاطمہ کی کنیزہ تھی، تم عائشہ کی خادمہ تھی۔ تمہاری گود سے صابر کلیری پیدا ہوئے، نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، بختیار کاکی پیدا ہوئے، قاسم نانوتوی پیدا ہوئے۔ تمہاری گود سے تم نیک تھی، تم نیک سیرت تھی، تم فاطمہ کی کنیزہ تھی۔ تمہاری گود سے حسین احمد مدنی پیدا ہوئے۔ ہاں تم ہی وہ مبارک خاتون ہو، تم ہی وہ مقدس خاتون ہو۔ جب تم اچھے تھے تمہاری سوسائٹی اچھی تھی، تمہاری گود سے وقت کا علیمیہ، وقت کا مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی الحسن ندوی پیدا ہوئے۔ ہاں تم ہی وہ مقدس خاتون ہو۔ جب تم اچھے تھے تمہاری گود اچھی تھی، تم حیادار تھی، تمہاری آنکھوں کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ تم نے کسی کو دیکھا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ تمہاری گود سے کوئی وقت کا علامہ شبلی پیدا ہوتا، سلیمان ندوی پیدا ہوتا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوتے۔ تم بگڑ گئے، تمہاری آنکھیں بے حیا ہو گئی، تم عزت کا سودا کرنے لگ گئے، تم مارکیٹ کی زینت بن گئے، تم نے ٹائٹ کپڑا پہننا شروع کیا، تم نے بھڑکاؤ لباس پہننا شروع کیا، تم نے عید کے موقع پر ایسا کپڑا پہنا جس کپڑے کے پہننے کے باوجود تم ننگی نظر آتے ہو۔ نوجوان لڑکیوں کے، نوجوان لڑکوں کے آنکھوں کی عشرت بنتی ہو، ان کی آنکھوں کی سکائی کے تم سامان مہیا کرتی ہو۔ اور میرے نبی کی حدیث کے مطابق العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلك او یکذب۔ مسند احمد کی روایت
روایت میرے نبی فرماتے ہیں جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، جب لڑکیاں من چلا ہوا کرتی ہیں، جب لڑکیاں بے حیا ہوتی ہیں، لڑکیوں کے پیر کے پائل کی جھنکار کی وجہ سے لڑکے دیکھتے ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ٹکر ٹکر کے دیکھتے ہیں، تو تمہیں نہیں معلوم یہ لڑکے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں اور پھر دل میں زنا کے دروازے کھٹکنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین ہوتا ہے، تھوڑا بہت بھی ایمان ہوتا ہے، چونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، تمہیں نہیں معلوم تمہارا جسم بیمار پڑتا ہے، تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سب سے پہلے گاؤں دیہات کے ڈاکٹروں سے دوائی لیتے ہو، اینٹی بائیوٹک لیتے ہو، انجیکشن لیتے ہو، اس سے کم نہیں ہوتا، بیگوسرائے کسی اچھے ہاسپٹل جاتے ہو، کوئی MBBS پلس MD کے پاس جا کر بلڈ ٹیسٹ کراتے ہو، اس کے بعد تم دوائی لیتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم تمہاری روح بیمار ہے، تمہارا دل بیمار ہے۔ الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، تمہارا ایمان گھٹ گیا، تمہارا ایمان کمزور ہو چکا۔